رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے چپ چاپ ٹمٹما رہے تھے اور شہر کی گلیوں میں سناٹا پسرا ہوا تھا۔ اسی سناٹے میں ایک پرانا سا مٹی کا گھر تھا جس کے بھیتر ایک کمزور تھکی ہوئی ماں زمین پر بیٹھی چولہے کی بجھی ہوئی راکھ کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریاں صرف عمر کی نہیں بلکہ ان سالوں کی کہانی کہہ رہی تھی جو اس نے قربانی، صبر اور آنسوؤں سے گزارے ہوئے تھے۔ اس ماں کا نام تھا امینہ بائی۔ اس کا سب کچھ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا سلمان۔ سلمان کے پتا کا انتقال تبھی ہو گیا تھا جب سلمان صرف 5 سال کا تھا۔ اس دن کے بعد امینہ بائی کی زندگی مانو وہی تھم گئی تھی۔ گھر چلانے والا کوئی نہ تھا، سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن ماں نے ہار نہیں مانی۔ وہ دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی، کپڑے دھوتی، کبھی کبھی لوگوں کے تانے بھی سنتی، لیکن امینہ بائی ہر تانے کو اپنے بیٹے کی مسکان پر قربان کر دیتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، اگر میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے تو میری ساری تکلیفیں مٹ جائیں گی۔ سلمان پڑھائی میں اچھا تھا، ماں اپنے پھٹے کپڑوں میں بھی اس کے لیے نئی کتابیں خریدتی تھی۔ کئی بار خود بھوکی سو جاتی، لیکن بیٹا کو کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ رات کو جب سلمان سو جاتا تو ماں چپکے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اللہ سے کہتی، اے میرے رب، میرے بیٹے کو نیک بنا دے، مجھے نہیں، اسے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ سمے بیتتا گیا، سلمان بڑا ہوا، کالج پہنچا، نوکری لگ گئی۔ اب وہی سلمان جو کبھی ماں کے آنچل سے لپٹا رہتا تھا، اب ماں سے بات کرنے میں جھنجھلاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ماں کی باتیں اسے پرانی سوچ لگنے لگی۔ اس کے دوست کہا کرتے تھے اس سے، اب تو بڑا آدمی بن گیا ہے، ماں کی باتوں میں کیوں پھنسا رہتا ہے؟ اور دھیرے دھیرے سلمان کا دل اپنی ماں سے دور ہوتا چلا گیا۔ ایک دن امینہ بائی کی طبیعت بہت خراب تھی، بخار تیز تھا، شریر کانپ رہا تھا، پھر بھی ہمت کر کے ماں نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا آج کچھ کھانے کو نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا لیا۔ سلمان موبائل میں ویست تھا، اس نے غصے سے کہا، روز روز یہی ڈرامہ، مجھے آرام کرنے دو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ چپ چاپ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس پل اس کے دل میں سالوں کا درد ایک ساتھ امڑ پڑا۔ ماں نے کانپتے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور اس نے کہا، اے اللہ، میں نے اس بیٹے کو اپنے خون سے سینچا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے سزا دے، لیکن اگر اس نے میری قدر نہیں کی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور دلا۔ اس پل سلمان خاموش تھا، لیکن دعا قبول ہو چکی تھی۔ اسی رات سلمان پارٹی سے لوٹ رہا تھا، تیز رفتار، لاپرواہی اور ایک زوردار ٹکر۔ اگلی صبح سلمان اسپتال کے بیڈ پر تھا، شریر ہل نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا، اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سلمان کی آنکھوں میں ڈر تھا، پچھتاوا تھا۔ سلمان بار بار کہہ رہا تھا، امی کہاں ہیں؟ لیکن جب اسے بتایا گیا کہ اس کی ماں صدمے میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو اس کی چیخیں اسپتال کی دیواروں سے ٹکرا گئیں۔ وہ روتا رہا، لیکن اب ماں کی گود خالی تھی۔ سلمان زندہ تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ہر رات وہ ماں کی آواز سنتا، بیٹا، لیکن اب وہ آواز صرف یادوں میں تھی۔ ماں کی دعا انسان کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے اور ماں کی بد دعا زمین پر لا پٹکتی ہے۔ جب تک ماں زندہ ہے اس کی قدر کر لو، کیونکہ ایک بار اس کی آواز خاموش ہو گئی تو پوری دنیا بھی خالی لگنے لگے گی۔ اسی لیے دوستو، آج ہی سے ماں کی قدر کرنا سیکھو اور ماں کی اہمیت کرنا سیکھو اور ماں کی عزت کرنا سیکھو۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔